ٹائم ہے، میں نے اسلام جانا، میں نے تو شروع ہی ابھی کیا ہے. مجھے انہوں نے فرمایا 2:35 تک آپ کا وقت ہے. اب میں آپ کا حکم مانوں یا ان کا میرا مانوں؟ حکم مانے. حضرت نے ہم جیسے طالب علموں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں خلاف طبیعت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو کس طرح شائستگی سے اس کا سامنا کرتے ہیں اور بجائے الجھنے، سیخ پا ہونے یا پھر تکرار کرنے کے اپنوں کا بھرم باقی رہنے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کی سالانہ تقریب میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف دوست اپنی مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے اس سے زیادہ مزید بہتر رویے کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ہم ان لوگوں میں سے بھی ہرگز نہیں جو کسی ایک جزئی واقعے کی آڑ لے کر کسی بزرگ شخصیت کی زندگی کی ساری دینی اور سماجی خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر اور ان کے خلاف کسی نفرت انگیز مہم کا حصہ بن جائیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب امت مسلمہ کا سرمایہ اور بہت بڑے آدمی ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ اس واقعے کے تناظر میں حضرت اپنے رویے پر ضرور غور کریں گے. لیکن دوستو، دوسری جانب سلام ہے حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے مولانا کے مطالبے پر اپنی تقریر کے درمیان میں صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مائک ان کے حوالے کر دیا. حضرت کے اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہمارے جو دوست حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب کی شخصیت سے واقف نہیں، انہیں بتاتا چلوں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر اور ملک کی عظیم اور معروف دینی درسگاہ جامعہ خیر المدارس کے بانی حضرت مولانا خیر محمد جالندری صاحب کے پوتے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں. حضرت سن 1981 سے جامعہ خیر المدارس ملتان میں درجہ اہتمام پر فائز ہیں اور تقریباً 45 سالوں سے دینی طلبہ کو زیور علم سے آراستہ فرما رہے ہیں. حضرت کی دینی اور ملکی خدمات کو سراہتے ہوئے اور اعتراف کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے سن 2023 میں انہیں تمغہ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے. اب دوستو، ذرا تصور اور اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے آدمی کو تقریر کے درمیان میں روک دیا جائے اور وہ اس قدر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے. دراصل حضرت نے ہم جیسے طالب علموں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں خلاف طبیعت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو کس طرح شائستگی سے اس کا سامنا کرتے ہیں اور بجائے الجھنے، سیخ پا ہونے یا پھر تکرار کرنے کے اپنوں کا بھرم باقی رہنے دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ انہیں عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے تاکہ ان کے اقوال اور افعال ہم جیسے طالب علموں کے علم میں اضافے کا باعث اور ہماری تربیت کا ذریعہ بنتے رہیں. دوستو، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.